السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو، اپنی امت کو پچھلے زمانے کے واقعات سناتے رہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا جو اپنی زندگی نہایت ہی گناہ میں، فسق و فجور میں گزار دی، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی اور اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو دفن نہیں کرنا، بلکہ میرے جسم کو جلا دینا اور جلا کر راکھ کر دینا، اور جو میری راکھ ہو اس راکھ کو، آدھا راکھ کو سمندر میں بہا دینا اور آدھا راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا، اڑا دینا۔ تو بیٹوں نے تعجب سے کہا کہ اے ابا جان، ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اے بیٹے میرے، میں نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں اور گناہوں میں، فسق و فجور میں گزار دی ہے، لہٰذا میرے مرنے کے بعد اللہ رب العزت مجھ کو دوبارہ پیدا نہ کرے اور پیدا کر کے عذاب نہ دے، اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے میں ایسا کہہ رہا ہوں۔ خیر، اس کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بیٹے اسی کے مطابق اس کو دفن نہیں کرتے بلکہ اس کو جلا دیتے ہیں اور جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، پھر آدھے راکھ کو سمندر میں بہا دیتے ہیں اور آدھے راکھ کو ہوا میں بکھیر دیتے ہیں۔ جب وہ اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت سمندر کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے ایک ایک اجزاء کو واپس کر کے جوڑ دو، اور ہواؤں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے ایک ایک اجزاء کو، راکھ کو جوڑ کر اس کے جسم کو زندہ کیا جائے۔ لہٰذا اس کا جسم جب زندہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد وہ لرزتا ہوا کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ شخص بولتا ہے کہ اللہ رب العزت، آپ تو بہتر جانتے ہیں، میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں، فسق و فجور میں گزار دی، لہٰذا میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ آپ کہیں مجھے دوبارہ پیدا کر کے مجھے عذاب نہ دیں، اسی ڈر اور اسی خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اور اسی ڈر، اسی خوف کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کتنا بڑا مرتبہ اور بلند مقام رکھتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کی وجہ سے کریں کہ اس کام کو کروں گا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے ہمیں آخرت میں کیا عذاب دے گا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، چاہے لاش کو سمندر میں ڈبو دیا جائے، چاہے مچھلیاں کھا جائے، چاہے آگ میں جلا دو، چاہے لاش کو جانور کھا جائے، ہر چیز پر اللہ رب العزت قادر ہے کہ تمہارے ایک ایک جسم کے پرزے کو، ایک ایک ذرے کو جمع کر کے آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا۔ لہٰذا اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے جسم کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔